سوچیں کوئی مدینہ کا نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتا ہے اور اپنی ہی قوم کی طرف سے مٹی منہ پر کھا کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ کوئی شاعر لقمان کی حکمت لاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نور سے اس کا سینہ روشن کر دیتے ہیں، اور ایک جھاڑ پھونک کرنے والا یمنی آپ کی باتیں سن کر کہہ اٹھتا ہے، یہ جادو نہیں، یہ تو سچ ہے۔ آئیے سنیے ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قبائل کو اسلام کی دعوت دی، وہیں انفرادی سطح پر بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی۔ یہی وہ روشنی تھی جس نے مکہ سے نکل کر مدینہ، یمن اور عرب کے دوسرے گوشوں کو جگمگانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ ایک باوقار شاعر اور یثرب کے ذی شعور فرد تھے۔ قوم نے انہیں کامل کا لقب دیا تھا۔ جب حج یا عمرہ کے لیے مکہ آئے تو نبی علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ سوید نے کہا کہ میرے پاس بھی حکمت لقمان ہے۔ آپ نے کہا سناؤ۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام اچھا ہے مگر میرے پاس قرآن ہے جو ہدایت اور نور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو سوید کا دل جھوم اٹھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر بدقسمتی سے مدینہ واپسی پر جنگ بعاث میں وہ شہید ہو گئے۔ اب آتے ہیں ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ایک نوجوان، جذباتی اور باشعور، وہ ایک قبیلے کے وفد کے ساتھ مکہ آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جس کے لیے تم آئے ہو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو ایاس بے ساختہ بول اٹھے، اللہ کی قسم یہ تو اس سے بہت بہتر ہے۔ مگر قبیلے کے بڑے بوڑھے برداشت نہ کر سکے۔ ایک نے مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پہ دے ماری۔ خاموش ہو گئے، مگر دل بول چکا تھا۔ مدینہ واپس آ کر ایاس کچھ ہی دنوں میں وفات پا گئے، لیکن ان کے ہونٹوں پر تکبیر و تسبیح جاری تھی۔ یہی ایمان کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ اب ذکر ہے زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یمن کے رہنے والے، جھاڑ پھونک اور آسیب اتارنے والے، مکہ آئے تو لوگوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ سوچا شاید میرے جھاڑ پھونک سے شفا پا جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اپنا تعارف کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہ جھاڑ نہ تعویذ بلکہ توحید کا پیغام ہے۔ کیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زماد حیران رہ گیا۔ یہ الفاظ، یہ تو گہرے سمندر جیسے ہیں، لائیے بیعت کیجیے، اور یوں ان کے دل میں ایمان اتر گیا۔